خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام سورہ زلزال۔ سورہ زلزال اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ چونکہ پہلی آیت میں دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، زلزلت اور زلزالہ۔ تو زلزال کے معنی آتے ہیں سخت جنبش دینے کے، ہلا دینے والی۔ تو اسی سے زلزال، زلزلت اور زلزال، چونکہ یہ لفظ آئے ہیں اسی سے ماخوذ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زلزال رکھا گیا۔ رہی یہ بات کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے الزلزال قرآن میں لکھا ہوا ہے اور وہاں 99 بنا ہوا ہے، تو موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے اس کا شمار 99 ہے، مگر نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 30 لکھا ہے اور مکی صورتوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ مگر آپ قرآن میں دیکھیں گے وہاں لکھا ہوا ہے سورۃ الزلزال مدنیۃ۔ تو میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ اختلاف ہے، بعض مفسرین نے مکی اور بعض نے مدنی کہا ہے، بہرحال تو اس کا شمار 30 لکھا نزول کے اعتبار سے، یعنی 29 صورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھی اور 84 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں 8 آیات ہیں، 37 کلمات اور 158 حروف، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے اس صورت ہی سے متعلق، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ لیکن ترمذی کی ایک روایت ہے، ترمذی کی روایت میں ہے کہ اذا زلزلت 1/4 قرآن ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1/4 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا بارہا، جیسا کہ یہاں حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے 1/3 قرآن ہونے کے متعلق؟ تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اس صورت سے متعلق لکھتے ہیں اذا زلزلت، چونکہ اس کو 1/4 قرآن قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے 1/4 کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 4 چیزوں کا بیان ہے، پورے قرآن میں کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ 4 چیزوں کا بیان ہے، زندگی، موت، حشر، نشر۔ کتنے کا بیان ہو گیا؟ زندگی، موت، حشر، حساب، اسے نشر کہہ دیا ہم نے، حساب، یہ 4 چیزوں کا بیان پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ تو گویا کہ آج کی جو صورت ہے سورہ زلزال، اس کو اس اعتبار سے 1/4 قرار دیا گیا کہ اس میں احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ 4 چیزوں میں سے ایک ہے نا قیامت کا، احوال کا، حشر کا تذکرہ ہے، تو اس لحاظ سے 1/4 ہو گیا، یعنی اس کے جو احوال ہیں جو پیش آنے والے ہیں، تو 1/4 قرآن کا مضمون جو مفہوم اس صورت میں ادا کر دیا گیا، لہذا 1/4، چونکہ 4 چیزیں ہم نے بتائی کہ قرآن میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان 4 میں سے ایک کا ذکر اس پوری صورت کے اندر ہے، تو 1/4 ہو گیا، اس لحاظ سے 1/4۔ اور چونکہ زندگی اور موت، زندگی اور موت یہ 2 ہوئے نا، تو ایک کا تذکرہ اس میں ہے، اس لحاظ سے نصف کہہ دیا گیا، چونکہ اس میں موت کا تذکرہ ہے۔
جو قیامت کے احوال پیش آئیں گے، انسان قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے یہاں پر. تو گویا کہ اس لحاظ سے اس کو کہا گیا کہ یہ نصف قرآن کہہ دیا گیا ہے، چونکہ مضمون زندگی اور موت سے متعلق دو ہوئے نا، تو اس کا آدھا، دو کا آدھا کیا ہوگا بھائی؟ دو کو اگر کریں گے تو آدھا ہو گیا نا. تو اس لیے کہ یہ آخرت سے موت سے متعلق اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے. گویا کہ ان پھیلے ہوئے مضامین کو اس صورت میں سمیٹ دیا گیا. اب آیا مطلب سمجھ میں چوتھائی کا اور نصف اور آدھا ہونے کا. ایک روایت میں ہے کہ منکرین قیامت جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی؟ آخر ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں قیامت 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 آنے والی. تو یہ جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے، یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی. اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا. یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے، چونکہ قیامت کا وقوع تعیین کے ساتھ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا علم نبی کو بھی نہیں ہے. ہم نے بتایا تھا حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. مشکات کتاب الایمان کی سب سے پہلی روایت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو کیا سوال کیے تھے؟ مختلف سوالات تھے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا متی تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو کیا جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جو سوال کرنے والا جتنا علم اس کو ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے اتنا ہی علم اس کو ہے. یعنی قیامت کا علم جبرائیل کو بھی نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے. تو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. کب واقع ہوگی کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے اگلا جو سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے، وہ کیا کیا؟ اچھا پھر یہ بتا دیجئے عن اماراتھا، اس کی علامتیں بتا دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جملہ بتلا رہا ہے کہ نہ جبرائیل کو معلوم ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے. اگر علم ہوتا تو آپ ارشاد فرماتے اس کی علامتوں کے متعلق نہ جبرائیل سوال کرتے اور نہ پھر اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. لیکن اس کی علامتوں کے متعلق سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ تعین کے ساتھ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. تو کب آئے گی قیامت؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ زلزال کو نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کب نازل ہوئی؟ رات کے پہلے پہر میں، پہلے حصے میں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا بھی انتظار نہیں فرمایا. صبح کو صحابہ سے بتا دیا جائے گا یہ سورت نازل ہوئی ہے، آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ فوراً گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو اس کی تعلیم دی. تشریف لائے باہر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی. ایک حدیث میں ہے کہ اس کی جو آخری آیات ہے نا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ جو آخری آیت ہے گویا پورے کلام اللہ کا خلاصہ اور تمام احکام شریعت کی جامع ہے. انسان جو خیر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو شر اچھے اعمال کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو گویا کہ یہ جو آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جو ہے گویا کہ کلام اللہ کے مضامین کو سمیٹ دیا گیا. جو بھی خیر کرے گا، اچھا عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کی تفصیل قرآن میں بتا دی گئی ہے پوری. ان دو آیتوں میں گویا سمیٹ دیا گیا. یہ بڑی جامع آیت ہے. قیامت کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو تو ٹھیک ٹھیک اللہ ہی جانتا ہے.
اس کو لفظوں میں بتایا نہیں جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، سمجھائے گا کیسے؟ ہاں بطول تمثیل بتا دیا جاتا ہے، جیسے یہ زلزلہ ہے نا، زلزلہ جب آتا ہے اور وہ زلزلہ گھنٹوں کا نہیں، منٹوں کا نہیں، سیکنڈوں میں وہ آپ کی زمین کو ہلا دیتا ہے، پوری بلڈنگ کو ہلا دیتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، بلڈنگیں جو فلک بوس عمارتیں ہیں وہ سیکنڈوں میں زمین پر آ پڑتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ہلکا سا سمجھانے کے لیے قیامت کا ایک منظر نامہ ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں ترک میں زلزلہ آیا ہے نا، کتنا شدید، کتنے ہزار آدمی اس میں مارے گئے، بلڈنگیں کیسے گر گئی۔ تو یہ قیامت کا ایک نمونہ ہے، یعنی قیامت کے احوال واقعی کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ابھی احوال قیامت کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی پہ گزرے ہی نہیں ہے۔ یہ جو حالات ہیں اس سے سمجھ لیا جائے، یہ جو زلازل ہے گویا کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ زمینیں پھٹی، 1999 اگست میں بھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا، زمین پھٹی اور پورا گاؤں زمین کے اندر دھس گیا اور زمین پھر مل گئی تھی، 1 لاکھ سے زائد آدمی اس میں ہلاک ہوئے تھے 1999 اگست میں۔ ہمارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بس وہ ذرا سا ہلکا سا ہلکی سی محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی سیکنڈوں کے اعتبار سے گزرتا چلے جاتا ہے، کیسی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اگر منٹ بھر زلزلہ آ گیا تو جتنی عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا ساری زمین پہ ہوں گی۔ یہ انسان اکڑا پھرتا ہے، میں نے ایسا مکان بنا لیا، اتنا مضبوط مکان بنا لیا، اتنے سوت کا سریا اور اتنا فٹ بجری میں نے ڈالی ہے، سب دھری رہ جائیں گے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی ہے، ذرا سا جھٹکا آ جائے سب زمین پر نظر آئے گا۔ بہرحال تو اس لیے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے ان باتوں کا ذکر کیا گیا تاکہ آدمی سمجھ لے، ورنہ حقیقت وہی ہے کہ حقیقت حال جس پر گزری ہوگی وہی بتا سکتا ہے، اور وہ ابھی کسی پہ گزری نہیں، اس لیے کہ قیامت واقع نہیں ہوئی ہے تو اس کو بتایا کیسے جا سکتا ہے۔ ہاں اس طرح کی تمثیل کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے تاکہ انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جاوے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین کو جنبش دیا جائے گا، حرکت دی جائے گی۔ جب یہ زمین جو ہے حرکت میں آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین میں تانبا، لوہا، المونیم، سونا، چاندی، جتنے خزانے ہیں زمین ان کو باہر اگل دے گی، اور اسی زمین کے اندر یہ انسان بھی ہوگا، اسی زمین میں یہ انسان بھی ہوگا، اس کو بھی باہر نکال پھینکے گی۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایک سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی، ایسے بالکل جب زمین کو حرکت دی جائے گی، گویا کہ یہ سمجھیے کہ یہ جو کیفیت ہوگی وہ پہلا سور ہوگا جو پھونکا جائے گا۔ جب اس کے اندر ارتعاشی کیفیت پیدا ہوگی اور اس کے اندر یہ ہلنا شروع ہوگی تیزی کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پہلا سور ہوگا جو پھونکا جائے گا۔ اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، تمام کی تمام ہلاک ہو جائیں گی، اور معلوم نہیں اس حالت پر وہ کب تک رہے گی، کسی کو پتہ نہیں۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، سب جاندار ہلاک ہو جائیں گے، اس ہلاکت کی کیفیت میں کتنے عرصے رہیں گے اس کا علم کسی کو نہیں، نہ یہاں قرآن نے بیان کیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے دفینوں کو باہر کر دے گی،
اور سب پر موت طاری کر دی جائے گی، لیکن کب تک؟ اس کا علم بھی اللہ کو، اللہ جب تک چاہے گا۔ اس کے بعد یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، جس کا علم اللہ ہی کو ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام انسان زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ اسی کو فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ پہلا سور پھونکا، موت طاری ہو گئی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، زمین اپنے دفینوں کو نکال دے گی، جو بھی ہوگا، اور یہ انسان بھی اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ جتنی بھی دھاتیں اس کے اندر ہوں گی وہ بھی نکل آئیں گی۔ پھر اس کے بعد سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ اس وقت انسان زندہ ہو کر، یہ جو کھڑا ہونے والا انسان ہوگا نا، جب یہ باہر نکل کر کھڑا ہوگا تو یہ بڑا متعجب، حیران ہوگا کہ بھئی یہ کیا سب ہے؟ یہ سب ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں پہلے تو نہ ملے، ورنہ تجوریاں بھر لیتے۔ یہ اب دیکھ، یعنی اس کو تعجب ہوگا، حیرت سے دیکھے گا۔ تو جب یہ متعجب اور حیران ہو کر کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ وہ سارے دفینے باہر نکلے وہ ہوں گے، تو کیا کہے گا انسان؟ خود کھڑا ہوا ہوگا اور حیرانی میں کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کو کیا ہو گیا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ الانسان سے مراد کون ہے؟ عام انسان ہے یا خاص؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جن سے کافر مراد ہے، عام انسان نہیں۔ کیا مراد ہے؟ یہاں انسان سے مراد کافر ہے، اس لیے کہ تعجب تو اسی کو ہوگا۔ مومن کا تو یقین ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو تعجب سے وہ کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کافر کہے گا، چونکہ اس کو تو قبر سے اٹھنے کی امید ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو جلا دیا گیا، اس کو تو جلا کر اس کی راکھ ہمالیہ پہاڑ سے پھونکوں سے اڑا دی گئی ہے نا، تو اس کو تو یہ امید ہی نہیں ہوگی، اس کو تو یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ مجھے اسی زمین سے اٹھ کھڑے ہونا، تو اس کو تو یقین نہیں نا۔ تو جب وہ اٹھ کھڑا ہو کر تو تعجب سے کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کو کیا ہو گیا؟ اس لیے قبر سے اٹھنے کے وقت وہ یہ بات کہے گا، اور مومن کہے گا یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ مومن کیا کہے گا؟ مومن یہ کہے گا یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا وقوع ہونا ہے، حشر و نشر قائم ہونا ہے، یہ مومن کا یقین تھا۔ تو مومن کیا کہے گا کہ یہ اللہ کا وعدہ، جیسے روایت میں آتا ہے انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں مَا رَبُّکَ مَا دِینُکَ، سوال ہوتے ہیں نا، مومن جواب دے گا تو کافر کیا کہے گا؟ لا ادری ہا ہا، لا ادری ہا ہا، مجھے پتہ نہیں، میں تو ہلاک ہو گیا، مجھے پتہ نہیں، میں تو تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ کون کہے گا؟ یہ کافر کہے گا، مومن نہیں کہے گا، اس لیے کہ مومن کا تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کافر کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جلا دیا گیا۔ اور آج کل تو جلانے کی بھی نوبت نہیں آتی، مشین میں رکھو، بٹن دباؤ، پھس دس ہو جاتا، سیکنڈ نہیں لگتے، ختم۔ تو یہ تو سمجھ لیا کہ ہم تو ختم ہو گئے، لیکن جو رب تمہیں پیدا کرنے پر پہلی مرتبہ قادر ہے، پیدا کرنے کے بعد چاہے تمہاری راکھ کر دی جائے، چاہے تمہیں مشین میں رکھ کر جلا دیا جائے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہو؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال تو بڑی تعجب سے انسان کہے گا، لیکن مومن کیا کہے گا؟ مومن تو وہی کہے گا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ غرض زندہ ہونے والا انسان حیرت زدہ ہو کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا کہ اپنے اندر کی تمام چیزیں یکدم باہر نکال پھینکی۔ آگے بتلایا گیا یومئذ تحدث اخبارها، اب یہ باہر نکل آیا انسان ہے نا، سارے جوہر باہر نکل آئے، تو اب زمین، اب آگے بتایا گیا یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی، یعنی اس دن زمین ان
حالات کو بیان کرے گی جو اس زمین پر گزرے ہیں۔ تم نے کہاں زنا کیا تھا، کہاں چوری کی تھی، زمین، گویا کہ زمین جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب زمین میں کیسے ریکارڈ ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں ریکارڈ ہونے والی۔ تو بھائی یہ موبائل کہاں سے بنا؟ موبائل کے جو اجزاء ہیں، ایلومینیم، تانبا، سونا، چاندی، یہ کہاں سے نکل کر آیا؟ یہ زمینی سے تو نکلا، اور اس کو نکلنے کے بعد انسان نے اس کو ترتیب دے دی، اللہ نے جو عقل اس کو عطا کی، یہ ٹیپ کر رہی ہے بات کو، ایسی زمین کرے گی۔ یہ زمین ہی سے تو دھات نکل کر آئی ہے، تو جب اس میں صلاحیت ہے تو اس میں صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ اور دوسری بات، یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کہی، دوسری بات یہ ہے ہم بول رہے ہیں، ہے نا، یہ زبان گوشت کا لوتھڑائی تو ہے، لیکن اس میں بولنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو وہ زمین کو حکم دے دے تو وہ کیوں نہیں بولے گی؟ کل قیامت میں، سورہ یاسین شریف میں ہے، کل قیامت میں منہ پہ مہر لگ جائے گی، سل دیا جائے گا، ان اعضاء کو اللہ کا حکم ہوگا، بولو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہے نا، منہ پر مہر، آج منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ کیا؟ یہ ہاتھ بات کرے گا، تو آپ کہیں گے ہاتھ کیسے بات کرے گا؟ ارے بھائی زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو ہاتھ میں بھی اللہ طاقت رکھ دے گا بولنے کی، اس میں کیا مشکل کی بات ہے؟ اور اس پر میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، پہلے بھی سنایا۔ علامہ شعرانی نے لکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب میں حجر اسود کے سامنے پہنچا، بے اختیار میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حجر اسود شق ہوا، ہٹا، پھر مل گیا، اور حجر اسود سے یہ آواز آئی تمہاری یہ امانت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی۔ تو اللہ نے بتا دیا، حجر اسود کو بولنے کی طاقت دے دی، اور پھر زبان سے نکلا، اس کا خارج میں کوئی وجود تو ہے نہیں، بھئی لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ کوئی 50 گرام کی بٹیا تو ہے نہیں، کوئی نظر آئے گی، لیکن حجر اسود سے آواز آئی، کیا؟ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی۔ معلوم ایک تو قوت گویائی دی گئی، اور دوسرا معلوم ہوا کہ جب پتھر اس کو اخذ کر رہا ہے تو زمین میں بھی اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کر رکھی کہ انسان جو کچھ عمل کرے وہ اس کو اخذ کر لے، تو اس کے اندر اخذ کی، ریکارڈ کی صلاحیت موجود ہے۔ تو انسان اس زمین پر جو کچھ کرتا ہے یہ اس کی خبریں بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، کس نے زنا کیا تھا، کس نے قتل کیا تھا، کس نے نماز پڑھی تھی، کس نے چوری کی تھی، زمین پر جو بھی کچھ کیا ہوگا یہ زمین بیان کرے گی، یعنی ان تمام چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ روایت ضعیف، بلکہ بعض نے موضوع بھی کہہ دیا، ضعیف کی حد تک تو بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین سے احتیاط کرو، اس لیے کہ جو کچھ تم اس پر کرتے ہو یہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اچھے اعمال کرو تاکہ زمین محفوظ کر کے کل قیامت میں کیا کرے؟ گواہی دے۔ تو گویا کہ محفوظ ہو گیا۔ تو اس طرح انسان کی تمام حرکتوں کا ایک مکمل ریکارڈ پیش کر دے گی زمین کہ یہ ہے۔ یہ انسان سمجھ رہا نا، یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا گناہ کیا تھا بھول گیا، نہیں، زمین کو سب یاد ہے، وہ سب موجود ہے، وہ سب اس کے اندر محفوظ ہے۔ اب انسان یہ سوچ رہا ہے کہ زمین یہ کام کس طرح کرے گی، یہ کیسے کر لے گی؟ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم زمین پہ چل رہی تو بول رہی نہیں، یہ کام زمین کیسے کر لے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیسے کر لے گی؟ اس طرح کر لے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کا جواب اس آیت شریفہ میں دے دیا گیا
یعنی اس زمین کو اس کے رب کی طرف سے یہی حکم ہوگا. ایک واقعہ لکھا ہے، نام میرے یاد نہیں آ رہا، ابھی آ جائے گا. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے اور گھر سے ارادہ کر کے چلے تھے حلال مال کھاؤں گا، حرام نہیں. چلے جا رہے، جنگلوں کا سفر ہے، جو کچھ ساتھ میں توشا تھا ختم ہو گیا، بھوک کی شدت. تو ایک انجیر کا درخت نظر آیا، ایک انجیر کا درخت. کس کا درخت نظر آیا؟ انجیر کا درخت نظر آیا. تو اس انجیر کی طرف ہاتھ بڑھایا توڑنے کے لیے. فوراً درخت سے آواز آئی، اے فلاں، میں ایک یہودی کی ملک ہوں، تمہارے لیے اس کا میرا کھانا بغیر اجازت جائز نہیں. دیکھو، انسان نے ارادہ کیا، اللہ نے ان کو بچانے کے لیے پیڑ کو بولنے کی طاقت دے دی. معلوم ہوا اللہ کا حکم جہاں بھی ہوگا تو جیسا اللہ کا حکم ہوگا. بات اصل وہ ہے بھئی، زبان ایک خالی تو ایک چمڑی ہی تو ہے، لیکن یہ بولنے کی قوت اللہ نے رکھ دی تو بول رہا ہے. یہ ہاتھ نہیں بول رہا، ابھی قیامت میں اللہ اس کو قوت دے دیں گے بولنے کی، یہ بولے گا. تو کیا ہوا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، رب العالمین کا حکم یہی ہے. تو زمین بولے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. وہ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو بولنے کی گواہی دیتا ہے، جس چیز کو چاہے. ابو مسلم خولانی ایک بزرگ گزرے ہیں، ابو مسلم خولانی، ان کی تسبیح تھی، کثرت سے پڑھتے تھے. انہوں نے کھنٹی پر ٹانگ دی، وہ تسبیح پڑھ رہی، آواز آ رہی باقاعدہ، اللہ اللہ اللہ، تسبیح سے آواز آ رہی. ہاتھ میں حضرت پڑھ رہا ہے اور کھنٹی پہ ٹانگا تو اس میں سے آواز آ رہی ہے. اللہ نے طاقت دے دی، اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی. آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مسجد نبوی میں جا چکے ہیں، ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوانہ حنانہ. وہاں ایک درخت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے میں خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. ممبر شریف بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ درخت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ آج میں، حضور میرے اوپر ٹیک لگاتے تھے، آج میں محروم ہو گیا. اور اس کے رونے کو صحابہ وہاں موجود تھے، سب نے سنا. حدیث میں ہے صحابہ نے خود سنا رونے کی آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس پر ہاتھ رکھا، جیسے بچہ جب روتا ہے تو اس کو پچکارتے ہیں، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، تب اس کا رونا بند ہوا. تو دیکھیے، دنیا ہی میں اللہ نے دکھلا دیا، یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال، تو وہ بولنے کی طاقت اور قوت گویائی اللہ جس چیز میں پیدا فرما دے گا بولنے لگے گا. چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہودیوں کا قتل ہوگا، تو آپ نے حدیث میں سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ اگر یہودی پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو اس پتھر سے آواز آئے گی، اس درخت سے آواز آئے گی کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا. تو اس پتھر کو اور اس درخت کو بولنے کی قوت کون دے رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا. بہرحال زبان ایک آلہ ہے، اللہ نے قوت بولنے کی طاقت رکھی ہے. دوسری چیز کا حکم وہ دے دے، دوسری چیزوں کو بولنے کا، ہاتھ کو، پیر کو، اور کسی چیز کو، تو ظاہر بات ہے وہ قادر مطلق ہے اور اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتی وہ چیز. بھائی آپ چھری تیز کریں، چھری تو کاٹتی ہے نا، کاٹتی نہیں کاٹتی. آپ چھری پھیرے اپنے ہاتھ پر کاٹے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز بھی کر لی، چلا رہے ہیں، نہیں چل رہی نا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اے چھری اسماعیل کا رواں نہ کٹ جائے. حکم اللہ کا ہو گیا. جب اللہ کا حکم ہو گیا تو وہ کیسے کاٹ سکتی تھی؟ حالانکہ چھری کاٹتی ہے، آپ کاٹ کے دیکھ لیجیے. بہرحال کاٹتی ہے ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو کاٹ نہیں سکتی.
بہرحال دنیا میں بھی مثالیں موجود ہیں. اور تو اللہ نے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت، کان میں سننے کی طاقت، اور ہاتھوں میں ٹٹولنے کی طاقت. چھو کر، قوت لامسہ جس کو کہتے ہیں، چھو کر پتہ چل جاتا. زبان میں ذائقہ، قوت ذائقہ ہے نا، چکر پتہ چل جاتا. یہ جو قوتیں رکھی اللہ نے، یہ قوتیں کسی اور میں رکھ دے اللہ تعالیٰ؟ بھئی یہ اللہ ہی کی تو قوتیں عطا کی ہوئی ہے. انسان آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عطا کردہ قدرت ہے. وہ کچھ اور رکھ دے اس میں تو وہ اور کچھ کام کرنے لگے گی. بہرحال تو یہ کوئی ایسا کچھ سوال نہیں ہے. اور آج کی جو سائنسی دور ہے، اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سائنسی دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہ گیا. عقل اس کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ آج سائنس یہ بات کہتا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے، وہ جو کچھ حرکت کرتا ہے، اس کا اثر لہروں میں تبدیل ہو کر فضا میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ آج کی سائنس کہتی ہے. میں نے پڑھا تھا بہت دن پہلے اخبار میں، سائنسداں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جو بولتا ہے لہروں کی شکل میں وہ موجود ہے فضا میں. تو انہوں نے ان آوازوں کو کیچ کر لیا ہے. یہ بہت دن پہلے پڑھا تھا میں نے. انہوں نے ان آوازوں کو کیچ کر لیا. چنانچہ دور صحابہ، انبیاء علیہ السلام کی آوازوں کو بھی کیچ کر لیا. لیکن ابھی تک وہ یہ آلہ نہیں ایجاد کر پائے کہ کون سی آواز کس کی ہے. یہ امتیاز نہیں کر پایا آج تک. آواز تو کیچ کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہمارے الفاظ لہروں کی شکل میں فضا میں محفوظ ہے، تو زمین پہ کیوں نہیں محفوظ ہوں گے؟ بھئی سائنس نے ثابت کر دیا جب لہروں میں محفوظ ہو گئے. بھئی میں نے بولا تو جا کر موبائل میں ٹیپ ہو گیا، تو کوئی آلہ لگ رہا، وہ بول ہی تو رہا ہوں، یہ لہریں تو نکل رہی ہے، یہ اس میں محفوظ ہو گئی. ایسی زمین میں لہریں نکل رہی، وہاں جا کر محفوظ ہو گئی. اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے؟ آپ کو میں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا. ایک بزرگ گزرے ہیں، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زمین تھی جس پر تنازع تھا، لوگوں نے قبضہ کر لیا. کوئی بات نہیں، تو جو تنازع تھا. اچھا، یہ واقعہ جو ہے خزینۃ الاسفیہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا. تو زمین تھا، اس پر رہنے والے اصل یہ پاک پٹن ایک جگہ ہے غالباً یہ گجرات میں، تو ادھر ہی کے رہنے والے ہیں یہ. وہاں بہرحال بابا کی ملکیت ایک زمین تھی، اس پر ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میری زمین. کوئی بات نہیں. حاکم دیوا پور ایک جگہ ہے، وہاں کا جو حاکم تھا اس نے بابا صاحب کو طلب کیا کہ آپ کی زمین پر جھگڑا ہے. آپ نے کہلوا بھیجا، جو فرستادہ آیا کہ بھئی یہ زمین ہماری ہے اور یہ ہماری زمین ہے، ہمیں واپس کر دی جائے. تو حاکم جو تھا اس نے طلب کیا بابا صاحب کو، بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کو. تو آپ نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اس زمین کا حال اہل قصبہ سے پوچھ لیجئے یہ کس کی ہے، وہ بتا دیں گے. کوئی بات نہیں صاحب. پھر حکم آیا کہ اس بے پرواہی سے کام نہیں چلے گا، جس پر بے پرواہی سے تم جواب دے رہے ہو کہ اہل قصبہ سے پوچھ لو، یہاں آنا پڑے گا. پھر حکم نامہ پہنچا بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ فوراً چلے آئیے، جب تک زمین کی ملکیت کی سند پیش نہیں کرو گے کوئی عذر قابل سماعت نہیں. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ناگوار خاطر گزری اور فرمایا، دیکھو جملہ یاد رکھنا پھر آگے بتاؤں گا. بابا صاحب نے کیا فرمایا جب اس نے یہ کہلوا کے بھیجا کہ یہاں آنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر سماعت قبول نہیں ہوگی؟ تو بابا نے کہلوایا اس گردن شکستہ سے کہو، گردن شکستہ ٹوٹی ہوئی گردن والے، کہ اس گردن شکستہ سے کہو ہمارے پاس نہ سند ہے
نہ ہمارے پاس کوئی گواہ. اگر ہمارے کہنے کا اعتبار ہے تو کافی ہے، ورنہ خود زمین پر جا کر زمین سے پوچھ لو. کیا کہا؟ گردن شکستہ، لفظ یاد رکھنا، ٹوٹی ہوئی گردن والے. ہماری زمین پر جاؤ، اگر ہماری زمین یہ کہہ دے کہ بابا کی ملکیت ہے تو ہماری ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ نہیں ہے تو جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی ہے. اب وہ جج سوچ میں پڑ گیا، بھائی یار یہ تو نیا کیس ہے بالکل. زمین پہ جاؤ، اس نے سوچا چلو یار آزماتے ہیں، چلتے ہیں. خود حاکم اور ایک بھیڑ لوگوں کی اس زمین پہ پہنچ گئی. تو وہ جو حاکم تھا اس نے کہا ہاں زمین بتا، کیا تو بابا کی ملکیت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. تو وہاں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید، خادم، معتقد، جو بھی کہیے، وہ موجود تھا. اس نے کہا اے زمین تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ تو زمین سے آواز آئی، سینکڑوں لوگوں جو وہاں پر موجود تھے سب نے سنا. زمین نے کہا کہ میں بابا فرید شکر گنج کی ملکیت ہوں، جس نے دعویٰ کیا ہے اس کا دعویٰ غلط ہے. سب لوگوں نے سنا، حیرت رہ گئے، حیرت میں رہ گئے کہ زمین بول رہی ہے. ایک آدمی نے نہیں، خود اس حاکم نے سنا، جو سینکڑوں لوگ گئے تھے انہوں نے سنا. کوئی بات نہیں، ظاہر بات ہے بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا قول سچ ثابت ہوا. یہ جو حاکم تھا یہ گھوڑے پر بیٹھا اور چلا، اور چلنے کے بعد آگے کوئی پتھر تھا، اس میں ٹھوکر لگی گھوڑے کو، اور یہ گھوڑے پر سے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی. اس حاکم کی گردن ٹوٹ گئی. بابا نے کیا کہا تھا؟ گردن شکستہ. اللہ نے بزرگوں کی بعض مرتبہ، بزرگ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، زبان سے نکلا ہوا جملہ صادق اللہ تعالیٰ سچا کر دیتا ہے. تو کہا تھا گردن شکستہ، یہ گھوڑے پر سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. بہرحال بتانا یہ واقعہ اسی لیے سنایا کہ دیکھو زمین بول رہی ہے، گواہ موجود، اس طرح کے شواہد موجود. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہو نہ ہو، قرآن جب ایک چیز کو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز بیان فرما دی، ہمارے یقین کے لیے وہ کافی ہے. ہمیں پھر اس کے بعد کسی واقعے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی تائید میں یہ واقعات سنا دیے گئے کہ آدمی چونکہ ان چیزوں سے جلدی متاثر ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی گئی. بہرحال تو اس لیے اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے کبھی. ہاں، اللہ والوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آدمی اس سے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو بہرحال تو زمین کیا ہوگی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، چونکہ حکم خدا بند قدوس کا ہے، اس لیے زمین بولے گی، بتائے گی. بہرحال تو الغرض یا انسان کو اس حقیقت سے باخبر کر دیا گیا کہ قیامت میں انسان کے تمام اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. یہی زمین جس پر وہ آج اپنی زندگی گزار رہا ہے اور جو اس کے دل میں آ رہا ہے، کر رہا ہے، کل قیامت میں ایک ایک کام، ایک ایک بات سب سامنے کر دی جائے گی. اب انسان سوچے گا میں نے تو یہ کہی نہیں تھی، وہاں تو لکھا ہوا ہوگا ڈیٹیل کے ساتھ، گواہی آگے موجود ہوگی. تو اسی کے بارے میں آگے اسی یوم قیامت کے بارے میں بتلا دیا جاتا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لیں. اس روز یعنی قیامت کے روز مختلف حالات، یعنی مختلف حالات میں دربار عدالت خدا بندی سے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر واپس لوٹیں گے. کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہوگا تو کسی کے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ. کوئی واصل جہنم ہے اپنے معاشی کی سزا بھگتیں گے، اور جو جنہوں نے اعمال صالحہ کیا ہوگا
انہیں دائمی راحت جنت کی شکل میں دے دی جائے گی. اسی کو آگے فرمایا گیا ہے، یعنی اس انسان کو آخر میں متنبع کیا گیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں بچشم خود دیکھ لے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ بھی اس کو بچشم خود دیکھ لے گا، اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا. انسان تو اس دھوکے میں مت رہنا کہ تو اس دنیا میں جیسی چاہے منمانی زندگی گزار لیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمارا حساب و کتاب لینے والا نہیں. نہیں، حساب و کتاب لینے والا موجود ہے، اس سے بے خبر مت رہو. اس لیے تم اپنے اعمال کو صحیح کرو، کل قیامت میں سارے اعمال تمہارے سامنے کر دیے جائیں گے. مگر ایک بات، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں. سوال ہی ہوگا ہم نے گناہ کیا، توبہ کر لی، تو کیا توبہ جب ہم نے کر لی تو وہ گناہ بھی، یعنی مثال کے طور پر ہم نے زمین پر زنا کیا ہے نا، زمین میں محفوظ ہو گیا. تو جب زمین میں محفوظ ہو گیا تو کل قیامت میں جو ہے یہ گواہی دے گی کہ زنا کیا تھا. لیکن ہم نے توبہ کر لی تب بھی گواہی دے گی، کیا تب بھی گواہی دے گی؟ یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم فرما دیتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو چار گواہ بن جاتے ہیں، چار چیزیں گواہ. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ایک زمین گواہ بن جاتی، یومئذ تحدث اخبارها، اس میں یہ بیان کیا ہے. نمبر دو، فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ فرشتے اس کو لکھ رہے جو تو ہو گیا. جس جگہ پر انسان، وہ جگہ ہو گئی، فرشتے ہو گئے، خود انسان، یعنی وہ انسان کا وہ عزم جس عزم کے ذریعے گناہ کیا جا رہا وہ عزم گواہ بن گیا. اور چوتھی چیز صحیفے، جن رجسٹروں میں لکھا گیا تو وہ تو محفوظ ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو محفوظ ہو گیا. تو گویا کہ گناہ ایک کیا، گواہ چار تیار ہو گئے. زمین، فرشتے، صحیفہ، اذا الصحف نشرت، ہے نا، اور خود انسان، یعنی وہ عزم جس کے ذریعے سے گناہ کیا گیا وہ عزم بھی گواہ بن گیا. تو ہو گئے گواہ چار. گناہ ایک کیا، گواہ چار ہو گئے. اب کون سا پاؤڈر ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ چاروں گناہ ہی ختم ہو جائے؟ وہ ہے توبہ کا تریاق، اللہ نے ہمیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو خطا ہونے کے بعد توبہ کر لے. معلوم ہوا توبہ کرنے سے خطا ختم. ایک آدمی کافر تھا، گناہ کیا، 60 سال تک اس نے کفر کیا، 61 سال میں ایمان لے آیا. تو کیا اس کے 60 سال کا جو کفر ہے وہ قیامت میں سامنے آئے گا؟ نہیں، ایمان لے آیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا، ختم. تو لہذا ما قبل کی زندگی، اب اس کی زندگی بالکل صاف ستھری ہو گئی ایمان لانے کے بعد. تو معلوم ہوا کہ توبہ جب انسان کر لے گا تو اب گواہی نہیں دے گی. اللہ کیا کرتا ہے؟ زمین سے اس کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، ان رجسٹروں سے محو کر دیتا ہے، ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے. جب رجسٹر میں لکھا ہوا نہیں ہوگا تو گواہ کیا بنیں گے؟ فرشتوں کو اللہ نے بھلا دیا، زمین سے اس کے اثرات کو ختم کر دیا، تو جب ہوں گے تو پیش کیا کریں گے؟ لہذا توبہ کرنے سے سب جگہ سے محو ہو جاتا، ختم ہو جاتا. یہ اس اشکال کا جواب ہے. بہرحال تو انسان جو بھی عمل کرتا، اچھا کرے عمل کرے یا برا عمل کرے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیکھ لے گا. تو اس لیے انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے، برے اعمال سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوطی سے دل میں جمانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ تو کافی تو منکر ہے ہی
مومن کو اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے